تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے روزے اور رمضان کے مہینے کو جب ہم پالیں تو رمضان کا روزہ رکھنا یہ ہم لوگوں کے اوپر واجب ہو. کن کے لیے؟ جو بالغ ہوں، عاقل ہوں. لیکن چھوٹے بچے اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو مکلف نہیں، جو بالغ نہیں ہوئے، لیکن شریعت نے ان کو بھی ٹریننگ دینے کا حکم دیا ہے. ان کو کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا عادت ڈلوائیے بچپن ہی سے. اگرچہ ان کے اوپر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں لیکن عادت ابھی ڈالنی ہے. چنانچہ حضرت ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہم لوگ کیا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رمضان یا اسی طرح سے دوسرے جو سب یا یہ عاشورہ کا روزہ وغیرہ ہوا کرتا تھا، ہم رکھواتے تھے. اور اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ بھوک سے جب وہ بلکنے لگتے تھے تو ان کو بہلانے پھسلانے کے لیے ان کا کھلونا ہم لوگ بنا دیتے تھے اور بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے اور ایک کھلونا کے ذریعے سے ان کو کھلاتے بہلاتے پھسلاتے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا، افطاری کا وقت ہو جاتا. کیا معلوم ہوا اس حدیث سے کہ بچے چھوٹے ہوتے تھے لیکن انہیں ماں باپ روزہ رکھنے کی عادت ڈالتے تھے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس حسبی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے ان دین عند اللہ الاسلام کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے اور تمام جنوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے
ان کے لائے ہوئے ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کی ہر چیز میں، ہر موڑ میں، ہر شعبے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص اس انداز میں زندگی گزارے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ذمہ میں گفتگو ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کی آج 19 تاریخ ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں رمضان کے تعلق سے یا رمضان کے روزے کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت جو پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور ترجمہ سننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے مکہ مکرمہ سے، تو اسی وقت سے ہجری سال کا آغاز ہوا۔ ہجری کی گنتی ہوتی ہے تو پہلے سال تو نہیں، دوسرے سال، ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں، یہی مہینہ جو ابھی چل رہا ہے اسی کو شعبان بولتے ہیں، اسی مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ کب فرض ہوئے؟ شعبان کے مہینے میں، اور ہجرت کے دوسرے سال جب نبی پاک مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے تو اس کے دوسرے سال میں شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، اور اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری سے رمضان کے روزے رکھتے رہے، یہاں تک کہ 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طور پر آپ اپنے دور نبوت میں جو مدنی زندگی ہے 10 سالہ، ان میں سے 9 سال آپ نے رمضان کے روزے رکھے، 9 سال لگاتار آپ نے رمضان کے روزے رکھے۔ تو یہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول، یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا، اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے اور اس کا فائدہ بھی بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان سب کے اوپر روزے فرض تھے۔ اب کتنے روزے فرض تھے ان کے اوپر؟ 1 مہینہ، 15 دن، یا 8 دن، یا 2 مہینے؟
اس کی پوری صراحت حدیثوں میں نہیں ملتی. اتنا قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے. تو یہ جان لینا کہ پچھلی امتوں میں بھی یہ روزے فرض تھے. ہمارے اوپر بھی یہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور یہ روزے ہمارے لیے رمضان میں مکمل پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے. پورا مہینہ کا روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. متقی اور پرہیزگار اصل میں کہتے ہیں, تقویٰ اصل میں کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جن کا اللہ کے رسول اور شریعت نے حکم دیا ہے اس کو کرنا. قرآن و حدیث میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانا, اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا ہے, محظورات جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے, نہیں کرنے کے تعلق سے حکم آیا ہوا ہے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور ایسے آدمی کو متقی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اسے کرنا, اور قرآن و حدیث نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جانا, اسی کا نام تقویٰ ہے. اور اس کے کرنے والے کو متقی کہتے ہیں, پرہیزگار کہتے ہیں. تو ایک آدمی جب رمضان کے روزے کو مکمل رکھتا ہے تو آدمی متقی بن جاتا ہے, پرہیزگار بن جاتا ہے. یہ تربیت نفس ہے, انسان کی اس میں تربیت ہو جاتی ہے پورے مہینے میں. روزہ اصل میں کہتے ہیں صبح صادق کے وقت سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک, سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور جمع اور دیگر تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ ہے. یہ روزہ کی تعریف کی گئی ہے. صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع اور دیگر تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ. روزہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے جو عاقل ہوں, بالغ ہوں, باشعور ہوں, جو بالغ ہو گئے ہوں, عقل رکھتے ہوں, پاگل مجنون دیوانے نہ ہوں, بچے نہ ہوں, چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں, غریب ہوں یا مالدار ہوں, سب کے اوپر یہ رمضان کے روزے فرض ہیں, فرض عین ہے, واجب ہے, ان کو ہر حال میں رکھنا ہے. کن لوگوں کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے ابھی انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا. تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرض قرار دیا ہے, عمل بھی کر کے دکھلایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتلایا. ایک دیہاتی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 24 گھنٹے میں دن و رات میں 5 نمازیں فرض ہیں, یہ تمہیں ادا کرنا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. ہمارے اوپر کتنے روزے فرض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سال بھر میں رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں, اللہ کہ تم اور نفلی روزے رکھ سکو تو رکھ لینا, یا اسی طرح سے نفلی نماز پڑھ سکو تو پڑھ لینا, ورنہ یہ 5 فرض ہیں اور رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں. زکات کتنی فرض ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے بیان فرمایا. تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ رمضان کے روزے یہ فرض ہیں, واجب ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان کیا ہے, ایک دیہاتی آ کر پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ اگر میں وہ کروں تو میں جنت چلا جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا 24 گھنٹے میں شہادتین کے اقرار کے بعد 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی. تو انہوں نے کہا کہ اور کہا کہ تم اس سے زیادہ نفلی پڑھ سکتے ہو, لیکن یہ فرض جو ہے یہ آپ کو کرنا ہی ہے. اسی طرح سے رمضان کے روزے کہا اس سے زیادہ, کہا تم اس کے علاوہ نفلی روزہ رکھ سکتے ہو ورنہ اتنا تو ضروری ہے. اس طرح سے فرض زکات کہا اس سے زیادہ, کہا نفلی صدقہ کر سکتے ہو ورنہ یہ تمہارے اوپر فرض جو ہو گیا ہے وہ آپ کو دینا ہے. اسی طرح سے حج کے بارے میں بتایا وغیرہ. تو اللہ کو صحابی جانے لگا, تو صحابی نے کہا کہ اس سے میں نہ تو زیادہ کروں گا نہ تو میں کم کروں گا, یعنی جو کچھ نبی نے بتلایا ہے جتنا کرنے کا حکم دیا اتنا میں ضرور
کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ آدمی سچا ہے، اگر اس نے دل سے یہ کہا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی، رمضان کے روزے اور زکات، حج وغیرہ، ان سب کو میں ویسے ہی کروں گا جتنی مجھے تعلیم دی گئی ہے، اگر یہ بندہ اپنی بات میں سچا ہے، دل سے کہا ہے، تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا، یہ آدمی کامیاب ہو گیا. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا باقی صحابہ کرام سے، اگر تمہیں جنتی چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو فلاں شخص کو دیکھو جو جا رہا ہے، یا آدمی جنتی ہے اگر اس نے کیا ہے دل سے یہ بات کہی ہے کہ میں ان چیزوں کو بجا رہا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے روزے یہ فرض ہیں، یہ ہر حال میں کیا ہے انسان کو کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اور حدیثوں نے باقاعدہ طور پر کچھ لوگوں کے لیے رخصت دی ہے. آئیے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی نشانیاں ہیں قرآن کریم میں. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، قرآن جب پڑھو گے اور ان کو جب سمجھو گے تو تمہیں معلوم ہونے لگے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ تمیز قرآن کریم نے کیا ہے دے دی ہے، بشرطے کہ قرآن کو تم سمجھ کے پڑھو. اگر تم پڑھنا نہیں جانتے ہو تو پڑھنے والے سمجھنے والوں کے پاس تم بیٹھو اور ان سے قرآن کو سمجھو، تم سمجھنے کی کوشش کرو کہ قرآن جو اللہ کے کلام ہے اس نے کیا پیغام دیا ہے، کیا نصیحتیں ہیں اس میں اور کیا میسج ہے اس میں، یہ سمجھنے کی کوشش کرو تم. تو یہ قرآن کریم نے بیان فرمایا اور فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے فلیصمہ، ان کو چاہیے کہ روزہ رکھے. قرآن نے واجب کیا کہ روزہ ان کو رکھنا ہے. جو لوگ رمضان کے مہینے کو پالے ان کو روزہ رکھنا ہے. فلیصمہ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، جو آدمی مریض ہے، بیمار ہے، یا اسی طرح سے حالت سفر میں ہے، فعدة من ايام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورے کر لیں گے، دوسرے دنوں میں روزہ کو رکھیں گے. ابھی روزہ رکھنا ان کے اوپر واجب نہیں. کن کے لیے قرآن نے کہا؟ جو حالت سفر میں ہے یا جو آدمی ابھی بیمار ہو گیا ہے، بیماری کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے دوسرے دن میں کیا ہے روزہ رکھنا ہے جب بیماری سے وہ شفایاب ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے یا ان کا سفر ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد یہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں گے. اگر پورے روزے ان کے اگر چھوٹ گئے ہیں تو پورے روزوں کی قضا کریں گے، چند روزے اگر چھوٹ گئے ہیں تو چند روزوں کی قضا کریں گے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے تعلق سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافروں کے لیے اور مریض لوگوں کے لیے رمضان کے روزے کو قضا کرنے کا، یعنی وہاں ان کو مکلف نہیں بنایا ہے کہ حالت مرض میں اور حالت سفر میں تم کو روزہ رکھنا ہی ہے. حالت سفر میں نماز کو آدھا کر دیا، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنی ہے، اور رمضان کے روزے کے تعلق سے قضا کا حکم دیا. اور اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کے تعلق سے بھی یہی کہا کہ یہ بعد میں قضا کریں گی، بعد میں رکھ لیں گی. اور اسی طرح سے دوسری حدیثوں میں ہے جو عورتیں حالت حیض میں ہو جاتی ہیں، حالت نفاس میں ہو جاتی ہیں، حیض کی حالت، حیض کا خون ماہواری عورتوں کے لیے فکس ہے، جوان ہونے کے بعد مہینے میں 3 دن 5 دن 7 دن تک ان کو یہ خون آتا ہے، ان کو حیض کا خون کہا جاتا ہے. اس پیریڈ میں ان کے لیے نماز معاف ہے اور روزہ کی قضا ہے. اسی طرح سے حالت نفاس کا خون ہوتا ہے، جن عورتوں نے بچے کو جنم دیا ہے اس وقت سے لے کر 40 دن تک خون آتا ہے. اس خون کو کیا ہے؟ نفاس کا خون کہا جاتا ہے. کنہیں کو پہلے بھی بند ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کی مدت 40 دن تک ہے. اتنے دنوں تک ان کے لیے کیا ہے؟ نماز تو معاف ہے، روزہ کی قضا ہے. یہ کنڈیشن ہے، یہ حالات ہے جہاں پر کیا ہے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اور شریعت نے رخصت دی ہے. ہاں، کچھ بیمار ایسے ہیں جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کی طاقت نے جواب دے دیا ہے، دوبارہ اب کیا ہے طاقت نہیں آ سکتی ہے، روزہ رکھنے میں بڑی کٹھنائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، روزہ وہ نہیں رکھ سکتا ہے. بڑھاپے
वजह से, या इसी तरह से जो आदमी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो चुका है और डॉक्टरों ने कह दिया है अब इनका इलाज मुमकिन नहीं है, इनको ही सही खाने पीने दो और रहने दो, मौत जब आएगी मौत आ जाएगी, यानी सही होने का इम्कान खत्म हो चुका है। ऐसा बीमार और ऐसा बूढ़ा जो क्या है बुढ़ापे की वजह से अब रोजा नहीं रख सकता है और दोबारा क्या है वो ताकत आने की उम्मीद भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि रोजा इनके लिए क्या है माफ है, माफ है, लेकिन ये कुल्ली तौर पर माफ नहीं है, ये कज़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन माफ की कंडीशन और उनकी हालत बदलाई शरीयत ने। वो हालत ये है कि हर रोजे के बदले में एक मिस्किन को खाना देने का है, हर रोजे के बदले में एक मिस्किन को खाना देना है, तो हर रोजे के बदले में एक मिस्किन को खाना देना है, 2 वक्त का खाना देना है, एक दिन का एक मिस्किन को खाना देना है। इस तरह से कोई बूढ़ा या बूढ़ी या लाइलाज बीमारी में मुब्तला है तो उनके तरफ से ये वाजिब है कि अपने हर रोजे के बदले में एक मिस्किन को 2 टाइम का रोजाना वो खाना दे दे, ये उनके ऊपर जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकेंगे तो क़यामत के दिन मैदान महशर के जवाबदेह होंगे, क्योंकि रोजे तो उनके ऊपर से कुल्ली तौर पर माफ नहीं थे, बल्कि ये कंडीशन शरीयत ने रखी थी, लेकिन इसको भी उन्होंने अदा नहीं किया है, तो क़यामत के दिन अल्लाह के साथ उनका मामला होगा, जवाबदेह होना पड़ेगा। बहरहाल ये सूरतें हैं जिनसे क्या है रोजे की कज़ा और जिनसे क्या है रोजे को उठा दिया गया, उनके बदले में क्या है उनको फिदिया देना है, हर मिस्कीन को हर रोज क्या है खाना देने का है, ये शरीयत ने बयान किया। तो मालूम ये हुआ कि रमजान के रोजे और रमजान के महीने को जब हम पाले तो रमजान का रोजा रखना ये हम लोगों के ऊपर वाजिब हो। किनके लिए? जो बालिग हो, आकिल हो। लेकिन छोटे बच्चे अगर रोजा नहीं रखते हैं, जो मुकल्लफ नहीं, जो बालिग नहीं हुए, लेकिन शरीयत ने उनको भी ट्रेनिंग देने का हुक्म दिया है, उनको क्या है रोजा रखने का आदत डलवाइए बचपन ही से। अगर चिल्ड के ऊपर रमजान के रोजे फर्ज नहीं है, लेकिन आदत अभी डालनी है। चुनांचे हजरत रबी बिन्त मुआविज रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि हम लोग क्या है अपने छोटे छोटे बच्चों को रमजान या इसी तरह से दूसरे जो सब या ये आशुरा का रोजा वगैरह हुआ करता था, हम रखवाते थे और इतने छोटे होते थे कि भूख से जब वो बिलकने लगते थे तो उनको बहलाने फुसलाने के लिए उनका खिलौना हम लोग बना देते थे और बच्चों के हाथ में पकड़ा देते थे और एक खिलौना के जरिए से उनको खिलाते बहलाते फुसलाते यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाता, इफ्तारी का वक्त हो जाता। क्या मालूम हुआ इस हदीस से कि बच्चे छोटे होते थे लेकिन उन्हें माँ बाप रोजा रखने की आदत डालते थे, आदि बनाते थे। भूख की वजह से बिलबिलाकर बच्चे रोते थे, इसके बावजूद खाना नहीं दिया जाता था, पीना नहीं दिया जाता था, बल्कि खिलौना खेल का सामान मुहैया किया जाता था और खिलाकर पहला गुस्सा कर उनको सूरज गुरूब होने तक रखा जाता था। तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि छोटे बच्चों को इस अंदाज में रोजा रखने की तरबियत करें, खुद भी रोजा रखें और रोजा बच्चों से भी रोजा रखवाएं और उनकी तरबियत करें और ये ना समझे कि हमारे बच्चे भूख और प्यास से क्या है मर जाएंगे और इस तरह से हम तो बेसहारा हो जाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में मौत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में जिंदगी है। तरबियत देना और इस्लामी रास्ते पर चलना, सही रास्ता दिखाना आपका काम है और आपकी जिम्मेदारी बनती है और मौत, जिंदगी और रोजी अल्लाह मालिक है, उसके उनके हवाले कर दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। और अगर इस कंडीशन में रोजा की हालत में बच्चे या खुद भी अगर शहीद हो गए, ये तो सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी है, डायरेक्ट जन्नत मिलेगी। हालत रोजा में जो आदमी मर जाता है उनके लिए डायरेक्ट जन्नत, डायरेक्ट जन्नत। ये तो बड़ी खुशनसीबी की बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इस तरह के क्या है घटना हो जाए। बहरहाल ये रमजान के रोजे हमारे ऊपर फर्ज हैं। आइए रमजान का के रोजे रखने के लिए चांद का देखना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस से बयान फरमाते हैं कि ला तसूमू हत्ता तराउल हिलाल वला तुफ्तिरू हत्ता तराउ, तुम रमजान के रोजे ना रखो यहां तक कि तुम चांद देख लो और तुम इफ्तार ना करो, यानी रोजा ना करो यहां तक कि तुम चांद देख लो। यानी चांद देखकर रोजा रखने का
اور چاند دیکھ عید منانے کا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر نے بیان فرمایا فَإِنْ بُغْضَ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے اوپر بدلی چھا جائے، ابر آلود ہو جائے آسمان، تو ایسی صورت میں تم 30 دن مکمل پورے کرو۔ یعنی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، 30 دن گنتی کے ساتھ تم اس کو پوری کر دو۔ 30 شعبان جب ہو جائیں گے تب اس کے بعد پھر کیا ہے، تو چاند نظر آئے یا نہ آئے تو رمضان کا روزہ رکھنا شروع کر دو۔ اسی طرح سے اگر رمضان کے روزے رکھ رہے ہو اور عید کے چاند کا مسئلہ ہے تو وہاں بھی آسمان اگر ابر آلود ہے، بدلی ہے، صاف نہیں ہے، چاند نظر نہیں آیا ہے تو 30 رمضان 30 روزے تو پورے کرو، اور اس کے بعد پھر کیا ہے دوسرے دن ہو کر کیا ہے تو عید مناؤ، چونکہ 30 سے زیادہ ابھی مہینہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ایک آدمی جو عادل ہے، مسلمان ہے، اگر اس نے گواہی دے دی ہے کہ چاند میں نے دیکھ لیا ہے تو ان کی گواہی کی وجہ سے رمضان کا روزہ رکھا جائے گا۔ عادل شخص، جو آدمی مسلمان ہے اور عادل ہے، پکا ہے، سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، جن کی باتوں پر لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جھوٹا نہیں ہے، معاشرے کے لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد ہے، پکا سچا مسلمان ہے، اس نے گواہی دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں الناس، لوگوں نے چاند دیکھا، فاخبرت النبی، دیکھنے کی کوشش کی لوگوں نے، میں نے بھی نبی کو خبر دی کہ انی رأیتہ، میں نے چاند دیکھ لیا ہے، فصام، اللہ رسول نے روزہ رکھا، وامر الناس بصیامہ، اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے دیکھا، اللہ کے رسول نے ان کی بات کا اعتبار کیا، اور بات کا اعتبار کرنے کے بعد لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھنے کے لیے ایک عادل مسلمان اگر گواہی دے دے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک علاقے میں کیا ہے، چاند نظر آیا ہے تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے وہ کافی ہے۔ دوسرے علاقے میں اگر چاند نظر نہیں آیا ہے اور دور ہے، بہت زیادہ دور ہے، تو وہ لوگ اپنا جب چاند دیکھیں گے تب روزہ رکھیں گے، لیکن علاقہ اگر قریب ہے تو ایک دوسرے کے چاند کا اعتبار کیا جائے گا۔ علماء نے 500 کلومیٹر مسافت کی تحدید کی ہے، بہرحال اتنی دوری تک، چونکہ عام طور پر مطلع بدل جاتا ہے، سورج کے ڈوبنے اور اٹھنے کا وقت میں فرق پڑنے لگتا ہے، اس لیے کیا ہے بہت زیادہ دوری کا بھی اعتبار نہیں کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے وہاں ہے اور یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں ہے۔ حضرت ایک حدیث آتی ہے کہ ملک شام میں وہاں معاویہ وغیرہ نے اور دوسروں نے چاند دیکھا تھا تو ایک دن پہلے، اور یہاں مدینہ وغیرہ میں کیا ہے ایک دن بعد میں ان لوگوں نے چاند دیکھا اور روزہ رکھنا کیا ہے شروع کیا، بیچ میں دوران روزہ کئی روزے گزر گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہاں تو ایک دن پہلے سے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کے لیے وہ مسئلہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک دن پہلے دیکھا ہے، چونکہ دور کا معاملہ، حدیث میں دور کا لفظ نہیں، میں اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ملک شام مدینہ منورہ سے بہت دور ہے، دوسرا کنٹری ہے، بہرحال ہزاروں کلومیٹر کی مسافت ہے، تو وہاں کے لوگوں نے کیا ہے چاند دیکھا ہے، ان کے لیے ہے، وہ اپنے حساب سے کیا ہے وہ رمضان کے 30 روزے پورے کریں گے۔ ہم لوگ چونکہ یہاں پر بعد میں دیکھیں، وہاں سے چونکہ بہت دوری ہے، تو ہم لوگوں نے جب سے دیکھا ہے وہاں سے ہم 30 روزہ کیا ہے کی گنتی پوری کریں گے، اور 30 روزے جب ہمارے مکمل ہوں گے تو پھر ہم کیا ہے افطار کریں گے، یعنی عید منائیں گے، یا تو پھر کیا ہے 29 رمضان ہی کو کیا ہے چاند نظر آ جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ علاقہ اگر دور ہے تو وہاں کے لوگوں کے لیے وہ اپنے چاند کا اعتبار کریں گے، اور علاقہ اگر قریب ہے تو پھر کیا ہے ایک دوسرے کے چاند کا کے حساب سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان کے روزے یہ ہر مسلمان جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان کے اوپر یہ فرض ہے، اور یہ چاند دیکھ لینا ہے، اور چاند دیکھنے کے بعد ہی کیا ہے روزہ رکھنا ہے۔ شک کے دن میں روزہ رکھنے
کہ آج چاند دیکھنے کا تھا، چاند نظر نہیں آیا. اب کچھ لوگ کیا ہے تردد میں مبتلا ہے کہ ہو سکتا ہے چاند نظر آ گیا ہو، اس لیے وہ کل کے دن ہو کر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں. یہ ہوا شک کا دن، چونکہ ابھی 29 شعبان ہے، آج چاند دکھنے کا امکان تھا لیکن نہیں دیکھا. لیکن کچھ لوگ شک میں ہیں کہ ہو سکتا ہے دکھا گیا ہو لیکن ہم لوگ نہیں دیکھ پائے، چلو روزہ رکھ لیتے ہیں. تو ایسا روزہ رکھنا کیا ہے؟ غلط ہے، حرام ہے، منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں 30 شعبان اگر پورے ہو گئے تو اب اگلے دن کیا ہے چاند آپ کو نظر آئے نہ آئے، اب تو آپ چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ مہینہ جو عربی کا ہوتا ہے وہ 29 کا ہوتا ہے اور 30 کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہوتا ہے. اس لیے 30 اگر پورے ہو گئے ہیں، یہ شعبان کی تاریخ 30 اگر مکمل ہو گئی ہے تو اب 31 کا چونکہ ہونا نہیں ہے، اگلے دن ہوگا چونکہ ایک تاریخ ہی ہوگی، ایک رمضان ہی ہوگا، اس لیے وہاں بلا جھجھک کا روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن شک کی بنیاد پر اس سے پہلے روزہ رکھ لینا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اب تمام مسلمانوں کے قرآن و حدیث کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. اے اللہ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا